ایک چھوٹے سے گاؤں میں ندیم نام کا ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس مٹی کا گھر تھا اور برونو نام کا ایک وفادار کتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی تھکی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہ درختوں کی شاخیں کاٹنے میں گھنٹوں گزارتا، ان کو گٹھوں میں باندھتا اور بازار میں انہیں بیچنے میں بمشکل ایک کھانا اور چند کھجوریں خریدنے کے قابل تھا۔ ندیم کی بیوی شائستہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی زبان تلوار کی طرح تیز تھی۔ وہ غربت سے تنگ آ چکی تھی اور اپنے شوہر کو ایک نالائق، بدقسمت آدمی سمجھتی تھی۔ وہ مسلسل اس کی تذلیل کرتی رہی۔ ایک شام تیز بارش ہو رہی تھی۔ ندیم بھیگتا اور تھکا ہوا ہاتھ میں لکڑی کا بنڈل لیے گھر پہنچا، لیکن دہلیز پر اس منظر نے اس کے دل کو چیر دیا۔ شائستہ آنکھوں میں آگ لیے جلتی ہوئی آواز میں چیخ کر بولی، نکل جاؤ میرے گھر سے، بدبخت آدمی، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں۔ ندیم ہکا پکا رہ گیا۔ شائستہ، تم ہوش میں ہو؟ اس نے قدرے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں کہاں جاؤں گا؟ شائستہ نے چیخ کر کہا، جہاں چاہو جاؤ، اپنے کتے کے ساتھ رہو، برونو، وہ تم سے زیادہ مفید ہے۔ یہ سن کر ندیم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے لکڑی کا نہیں بلکہ اپنے دل کا بوجھ اٹھایا اور خاموشی سے چل دیا۔ برونو خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلا، جیسے وہ سمجھ گیا ہو کہ اس کی مالک کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ جب وہ گاؤں کے آخری سرے پر پہنچے تو ندیم ایک پرانی بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اے اللہ، میرے پاس اس وفادار کتے کے سوا کچھ نہیں بچا، تم ہی میرا سہارا ہو۔ وہاں سے ایک ایسی کہانی شروع ہوئی جس کا شائستہ اور ندیم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات بڑھتی گئی۔ ندیم درخت کے نیچے بیٹھا، برونو اس کی گود میں سر رکھے۔ وہ اسے تسلی دیتا رہا۔ جیسی جیسی اندھیرا اور سردی بڑھتی گئی، ندیم اٹھا اور جنگل میں اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانی تباہ حال جھوپڑی نظر آئی۔ ندیم اندر گیا اور کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کیں اور ٹھنڈ کو کم کرنے کے لیے آگ روشن کی۔ پھر برونو کے ساتھ مٹی کے فرش پر لیٹتے ہوئے اس نے کہا، غربت مجھے کیسے تباہ کر سکتی ہے برونو، جب تم میرے ساتھ ہو؟ تم 1000 آدمیوں سے زیادہ سچے ہو۔ آدھی رات تھی۔ اچانک برونو نے کراہنا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں جھونپڑی کے ایک تاریک کونے پر جمی ہوئی تھیں۔ ندیم گھبرا گیا۔ کیا ہوا برونو؟ کیا یہ کوئی جنگلی جانور ہے؟ برونو نے اپنے پنجوں سے مٹی کے فرش پر کھدائی شروع کی۔ ندیم نے جلتی ہوئی ٹارچ اٹھائی اور کونے میں روشنی ڈالی۔ وہاں کی زمین گانٹھ تھی، جیسے کسی نے برسوں پہلے کوئی چیز دفن کر دی ہو۔ وہ دونوں مل کر کھدائی کرنے لگے۔ جلد ہی ان کے ہاتھ لکڑی جیسی سخت چیز سے ٹکرا گئے۔ او خدا! ندیم کے ہونٹ کانپ گئے۔ یہ ایک ڈبے کے ڈھکن کی طرح لگتا ہے۔ کچھ اور مٹی ہٹانے کے بعد لوہے کی پٹیوں سے جکڑا ہوا ایک پرانا سینہ سامنے آیا۔ یہ اتنا پرانا تھا کہ کناروں پر کائی اور کیچڑ جمع ہو گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے ندیم نے اس کا زنگ آلود تالا توڑنے کی کوشش کی۔ پہلے تو تالا نہیں ہلتا تھا، لیکن جب اس نے اسے پتھر سے زور سے مارا تو وہ ٹوٹ گیا۔ ندیم نے سینے کا ڈھکن اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سینہ سونے کے سکوں، قیمتی سونے کے سکوں، بھاری ہاروں اور زمانہ قدیم کی انمول زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ کانپ گئے۔ کیا یہ خواب تھا یا اللہ نے میری پکار سنی تھی؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسی رات سے اس کی قسمت بدل گئی۔ ندیم جو کچھ بھی نہیں تھا، اب اتنا مالدار ہو چکا تھا کہ دنیا اسے سلام کرتی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ ندیم اٹھا۔ رات کی بے چینی اب بھی اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے چمکتے خزانے کو غور سے دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، میں اس دولت کو جتنا زیادہ چھپاؤں اتنا ہی اچھا ہے۔ دنیا کی نظریں نفرت اور لوٹ مار دونوں لاتی ہیں۔ اس نے ڈبہ جیسے تھا بند کیا، اسے مٹی سے ڈھانپ دیا اور جیب میں چند درہم لے کر بازار کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار پہلے سے زیادہ متحرک لگ رہا تھا۔ ہاکروں کی آوازیں، مسالوں کی مہک اور لوگوں کی ہلچل
ندیم نے اپنے اور برونو کے لیے روٹی، دودھ، کچھ خشک میوہ جات اور تھوڑا سا گروسری خریدا۔ پھر اس نے بغیر کسی دھیان کے واپس جانے کا راستہ چنا۔ راتوں رات ندیم خزانے سے جتنا سونا درکار ہوتا نکالتا، اس سے سامان خریدتا، بازار میں بیچتا، اور رفتہ رفتہ اسے کاروبار کی سمجھ آنے لگی۔ چند ہی ہفتوں میں اس نے بازار کے کونے میں ایک چھوٹی سی دکان بنا لی، جہاں وزن کبھی کم نہیں ہوتا تھا اور پیسے بھی زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ لوگ بھروسی پر اس سے سامان نہیں خریدتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ، میٹھے لہجے اور پاکیزہ ارادوں نے دل جیت لیے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کے بچے، بوڑھے اور عورتیں سب کہتے رہی کہ جھونپڑی میں رہنے والے کی دکان میں برکت ہے۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسی تھکاوٹ نہیں رہی، اس کے بجائے ایک عجیب چمک تھی، جیسے کسی نے اسے برکت دی ہو۔ لیکن ندیم اب بھی اسی پرانی تباہ حال جھونپڑی میں رہتا تھا۔ رات کو وہ برونو کے ساتھ بیٹھتا، مسکراتا اور کہتا، میرے دوست، کوئی نہیں جانتا کہ گاؤں کا سب سے امیر آدمی مٹی کی جھونپڑی میں رہتا ہے، کتے کے ساتھ روٹی بانٹتا ہے۔ دولت دل میں اتر جائے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے، اور میں ایسا نہیں رہوں گا۔ دن گزرتے گئے، دیانتداری نے ندیم کو اوپر اٹھا لیا اور اس کا گھر برکتوں سے بھر گیا۔ اس نے گھر کی دہلیز کو پہچان لیا۔ کسی نے اس کی تعریف کی، کسی نے رشک کیا، لیکن سب اس کی ترقی پر حیران تھے۔ اور اس سب کے درمیان کہیں دور ایک عورت ہر رات اسے دیکھتی تھی، شائستہ، وہی عورت جس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب رشتہ ٹوٹ چکا تھا، طلاق اس کے ہاتھ میں تھی، اور ندامت اس کی آنکھوں میں جلتا ہوا انگارہ بن چکی تھی۔ وہ عورتوں سے پوچھتی کہ کیا یہ وہی ندیم ہے جو لکڑیاں بیچتا تھا، اور جواب ملا، ہاں، خدا کو سلام جس نے حالات کو بدل دیا۔ اب وہ ایک تازہ دم، ایماندار تاجر تھا۔ ہر رات شائستہ کے دل پر ایک خاموشی چھا جاتی تھی، کاش میں اسے پہچان لیتا۔ ایک رات ندیم نماز سے فارغ ہو کر ایک پرانی کتاب کے صفحات میں گم تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ برونو فوراً چوکنا ہو گیا۔ ندیم نے دروازہ کھولا۔ شائستہ باہر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا تھا، اس کی آنکھیں افسوس سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، السلام علیکم ندیم۔ ندیم نے اس کے چہرے کا بغور مطالعہ کیا۔ کوئی غرور نہیں تھا، کوئی طنز نہیں تھا، صرف ٹوٹ پھوٹ تھی۔ السلام علیکم، آپ اس وقت یہاں کیوں ہیں؟ شائستہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تم معافی مانگو، میں نے جو کیا وہ ظلم تھا۔ ندیم کو لگا کہ وہ اسے اندر جانے دے، لیکن اس کی آنکھوں میں ڈنک برقرار رہا۔ دل معاف کر بھی دے تو، وہ کہنے لگی، وقت بتاتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرکھنے والا۔ برونو نے اپنی وفادار طبیعت کے ساتھ شائستہ کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ شائستہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ اگلے دن ندیم باہر آیا تو حیران رہ گیا۔ شائستہ جھونپڑی کے سامنے جھاڑو دے رہی تھی۔ وہ چیزوں کو دور کر رہی تھی، جیسے اپنے ماضی کو صاف کر رہی ہو۔ ندیم نے پوچھا، میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ کیونکہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ انسان کی قدر دولت میں نہیں ہے، یہ دل سے آتا ہے، اور میں نے تمہیں کھو دیا جب تم میرے سب سے قریب تھے۔ ندیم اس وقت گہری خاموشی میں تھا۔ شائستہ کی باتیں اس کے کانوں تک پہنچیں، لیکن اس کے دل میں جگہ نہ مل سکی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، انسان کی قیمت اس کے سکوں میں نہیں ہوتی، یہ اس کے کردار میں ہوتی ہے۔ اگر تم لکڑیاں لاتے ہوئے میری قدر کو سمجھ لیتے تو تم مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نہ نکالتے۔ شائستہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اس کی آواز کانپ گئی۔ میں دولت کے پیچھے اندھا دھند بھاگا، دنیا کی چمک دمک نے میرا دل سخت کر دیا۔ آج میں اپنے اعمال کی قیمت چکا رہا ہوں۔ کیا میرے لیے ایک اور موقع ہے؟ ندیم کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں اداسی تھی، لیکن کوئی شکایت نہیں تھی۔ پھر کوئی اور بات کیے بغیر وہ جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا۔ وہ اپنی پرانی چٹائی پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ سے پوچھا،
کیا یہ عورت واقعی توبہ کرنے آئی ہے یا وہ میرے پاس موجود دولت کو دیکھ رہی ہے؟ اسے وہ رات یاد تھی جب اسے گھر سے نکال دیا گیا تھا، جب اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، برونو کے علاوہ کوئی نہیں۔ اتنے میں برونو اندر آیا۔ اس نے اپنا منہ ندیم کی ران پر رکھا، جیسے کہہ رہا ہو، وہ عورت جو غربت میں میری قدر نہیں کرتی تھی، اب وہ پیسے کے لیے میری قدر کرنے آئی ہے۔ ندیم نے اس کے سر پر ہاتھ مارا اور بڑبڑایا، میرے اندھیرے میں میرا ساتھ دینے والا واحد شخص ہے جس کی میرے گھر میں جگہ ہے۔ ندیم نے دھیمی آواز میں کہا، اب ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ٹوٹی ہوئی چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن وہ کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ شائستہ کے ہونٹ کانپ گئے۔ اس نے نرمی سے کہا، اگر تم چاہو تو میں یہاں نوکرانی بن کر رہ سکتی ہوں، بس تمہاری خدمت کے لیے۔ ندیم نے کہا، نہیں شائستہ، میں تمہیں روز دیکھ کر کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، بہتر ہے تم جاؤ۔ شائستہ رونے لگی۔ اس کے آنسو صرف افسوس کے نہیں تھے، ان کا تعلق اس قسمت سے تھا جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ وہ جھونپڑی جہاں کبھی صرف ندیم اور برونو رہتے تھے، لوگوں کا گڑھ بن گیا تھا۔ کوئی نصیحت کے لیے آیا، کوئی دعاؤں کے لیے، کوئی اپنی مصیبتیں بانٹنے آیا۔ بازار میں لوگوں کا کہنا تھا کہ ندیم صرف ایک تاجر نہیں تھا، وہ گاؤں کا ستارہ تھا، اور یہی سچ تھا۔ اس کی ایمانداری نے اسے وہ بلندیاں دی تھیں جن کا بہت سے لوگوں نے خواب ہی دیکھا تھا۔ ایک دن ایک آدمی بازار میں آیا، عمدہ کپڑے، چمکدار جوتے اور چال میں حیثیت۔ سلام، میں حاجی مروان، گورنر کا نائب ہوں۔ ندیم نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک ہو؟ حازم مسکرایا۔ بادشاہ کو تم جیسے سچے اور شریف آدمی کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم گاؤں کی طرف سے حکمرانوں کی مجلس میں شامل ہو جاؤ۔ تمہیں زمین، سپاہی، نوکر اور اختیار دیا جائے گا۔ ندیم نے توقف کیا۔ اس کے پاس کبھی صرف کلہاڑی تھی اور اب اسے اختیار دیا جا رہا تھا۔ وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں بولا، میں مٹی میں راتی گزارنے والا آدمی ہوں۔ حکمرانی کا بوجھ ذرا بھی ناقابل برداشت ہو جائے تو انسان ظالم بن جاتا ہے۔ مجھے ابھی تک اپنے آپ پر پورا بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے میں اس پیشکش کو ٹھکرا رہا ہوں۔ حازم حیران رہ گیا۔ دنیا حیثیت کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم اسے ٹھوکر کھا رہے ہو؟ ندیم مسکرایا۔ جو طاقت کا پیچھا کرتا ہے وہ اکثر اپنے دل کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک میرا دل مضبوط نہیں ہوگا میں کسی پر حکومت نہیں کروں گا۔ حاجی کے جانے کے بعد ماحول بدل گیا۔ گاؤں والوں کی نظریں تیز ہو گئیں، سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یہ وہی آدمی تھا جو اس کی بیوی نے ایک بار باہر پھینک دیا تھا، جو ٹوٹے دروازے کے ساتھ جھونپڑی میں سوتا تھا۔ آج وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا۔ وہ کیسے بن گیا؟ اور یہیں سے اصل امتحان شروع ہوا۔ دولت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، دولت کو دل سے دور رکھنے کے لیے حقیقی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بازار کی ہنگامہ آرائی میں ایک آدمی تھا جس کا نام جوڑا تھا، باتونی، چالاک اور غیرت مند۔ وہ روئی اور مسالوں کی دکان چلاتا تھا، اور ندیم کی بڑھتی ہوئی عزت اور دولت نے اسے کانٹے کی طرح چبھ لیا۔ ایک دن اس نے اپنے دوستوں سے کہا، میں قسم کھاتا ہوں اس آدمی کی دولت میں کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ذاتی طور پر اسے ایک رات گاؤں کے مغربی کنارے پر ایک پرانی دیوار کے پاس کھدائی کرتے دیکھا۔ لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شک کی ٹھنڈی ہوا بازار میں پھیلنا شروع ہوا۔ جوڈا نے آگ میں ایندھن ڈالتے ہوئے اعلان کیا، اسے خزانہ مل گیا ہے۔ ہاں، خزانہ زمین کے اندر دفن ہے، اسی وجہ سے وہ راتوں رات امیر ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں یہ افواہ اجیت تک پہنچ گئی، جو گاؤں کا سب سے زیادہ خوفزدہ آدمی تھا، ایک چالاک دھوکے باز، پہلے ڈاکو، اب خود کو جاسوس اور تاجر کہتا ہے۔ اجیت خود ہی مسکرایا، میں یہ خزانہ کسی اور کو لینے نہیں دوں گا، اگر مجھے اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنی پڑے تو یہ میرا ہی ہوگا۔ ایک خاموش تاریک رات میں اجیت چوری چھپے ندیم کی جھوپڑی کے قریب پہنچا۔ جھاڑیوں میں چھپا ہوا وہ مینی جھوپڑی کے اندر جھانکا۔ اندر ندیم چٹائی پر بیٹھا برونو کو گوشت کھلا رہا تھا اور اس سے ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اس کا پرانا دوست ہو۔
اجیت نے دانتوں سے چبھتے ہوئے کہا، ایسا آدمی اپنے دماغ سے نہیں کماتا ہے، وہ صرف خوش قسمت ہے۔ میں یہ خزانہ تلاش کروں گا، چاہے مجھے اپنے ناخنوں سے زمین ہی کیوں نہ کھودنی پڑے۔ اگلے دن اجیت نے کاروبار کے بہانے اپنے آدمی ندیم کے پاس بھیجے۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا، سب کچھ سنا، لیکن ندیم کی سادگی اور مسکراہٹ نے کوئی راز فاش نہ کیا۔ ندیم ان کے خیال سے کہیں زیادہ ذہین تھا۔ جیسے جیسے شک بڑھتا گیا، اجیت نے ایک نئی چال آزمائی۔ اس نے اپنے دوست ہونے کا بہانہ کر کے قاسم نامی شخص کو ندیم کے پاس بھیجا۔ قاسم ایک بڑا سرمایہ کار ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک نئی مارکیٹ بنانا چاہتا تھا۔ ندیم کی شہرت اور ایمانداری کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس پروجیکٹ میں برابر کا حصہ دار ہونا چاہیے۔ ہم کنویں کے قریب زمین خرید کر ایک بڑی مارکیٹ بنائیں گے۔ وہ جھونپڑی کے باہر نیم کے درخت کے سائے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جبکہ برونو نے قاسم کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھا۔ ندیم نے آبرو اٹھائی، تمہارا حقیقی ساتھی کون ہے اور میرے پاس آنے کے پیچھے تمہارا اصل ارادہ کیا ہے؟ قاسم نے جلدی سے کہا، میں سچا ہوں اور یہ شراکت عوام کے سامنے لکھی جائے گی۔ لیکن ندیم اس قسم کا آدمی نہیں تھا کہ چمکیلی باتوں پر یقین کرے۔ اس نے آہستگی سے کہا، اگر تم سچے ہو تو سائے میں کیوں آئی؟ چلو روشنی میں بیٹھتے ہیں، ہم وہاں مسجد میں لوگوں کے سامنے گواہوں کے ساتھ تحریر کریں گے۔ قاسم کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ ندیم ہلکا سا مسکرایا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے اور تم روشنی کی طرح ہو، دور سے اچھے لگتے ہو، جب قریب ہوتے ہو تو حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس نے تالیاں بجائیں۔ برونو فوراً آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ قاسم کو دیکھ کر گویا کہہ رہا ہو، یہاں چالیں نہیں چلیں گی۔ پھر ندیم نے کہا، سنو، تم جس خزانے کی تلاش میں ہو وہ زمین کے اندر گہرا نہیں چھپا ہوا ہے، یہ صبر، محنت اور یادداشت میں چھپا ہوا ہے۔ قاسم پتھر کی طرح ہکا بکا کھڑا رہا۔ پھر وہ اجیت کے پاس بھاگا اور اسے سب کچھ بتایا۔ اجیت نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر خزانہ قدرتی طور پر نہیں آیا تو ہم اسے زبردستی لے لیں گے۔ اسی رات اجیت نے اپنے 3 سب سے ظالم ٹھگوں کو بلایا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آج رات سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ندیم کا راز، اس کا خزانہ، سب کچھ ہمارا ہوگا۔ وہ چاروں تاریک گلیوں سے گزر کر ندیم کی جھونپڑی کی طرف بڑھے۔ ہر ایک کے پاس یا تو موٹی چھڑی یا خنجر تھا۔ اجیت نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا، ہم یہاں سے اندر جائیں گے۔ لالو، دروازہ بند کرو، اور سلیم، کھڑکی بند کر دو تاکہ وہ بچ نہ سکے۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کے قریب پہنچے، برونو اچانک اتنے زور سے گرجنے لگا کہ سب گھبرا گئے۔ اس نے لالو پر بجلی کی چمک کی طرح جھپٹا اور اس کے بازو میں دانت پیوست کر لیے۔ لالو کی چیخ نے ہوا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہا کہ ہم نے ایسا وفادار کتا کبھی نہیں دیکھا، لیکن تم تو اس سے بھی زیادہ وفادار نکلے۔ ایک اور بولا، اپنے دل اور اپنی زمین کے لیے تم نے مٹی سے نہیں بلکہ اپنی محنت سے خزانہ کھودا۔ اب لوگ تمہاری کہانی اپنے بچوں کو سنائیں گے۔ پھر ہیڈ مین نے زور سے اعلان کیا کہ اجیت کو گاؤں سے نکال دیا جائے اور وہ زمین ندیم کو تحفے میں دے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اس ایک دن میں ندیم نے زمین، گاؤں والوں کا اعتماد اور گاؤں والوں کے دل جیت لیے، اور برونو اب صرف ایک کتا نہیں تھا، لیکن وفاداری کی علامت۔ ندیم نے وراثت میں ملی زمین کے کنارے پر ایک چھوٹی سی منڈی لگائی۔ اس کی آمدنی میں اضافہ ہوا اور اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ایک صبح اس کی سابقہ بیوی شائستہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی واپس آئی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی، آنکھوں میں ہچکچاہٹ کے آثار۔ وہ آہستگی سے بولی، ندیم، میں مانتی ہوں کہ میں نے تم سے غلط کیا۔ انسان سیکھتے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ شائستہ کچھ کہتی، ندیم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم یہاں میرے پیسوں کے لیے آئی ہو تو واپس جاؤ،
لیکن اگر آپ اس شخص کو ڈھونڈنے آئے ہیں جس سے آپ کبھی پیار کرتے تھے تو دروازہ کھلا ہے، اور آپ کا دل بھی۔ شائستہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے سر جھکا کر کہا، قسم ہے، میں اس ندیم کے لیے آئی ہوں جس کی قدر میں نے کبھی نہیں سمجھا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ آدمی کی قدر اس کے کپڑوں میں نہیں، اس کے دل میں ہوتی ہے۔ ندیم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جھونپڑی چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن دو سچے دلوں کے ساتھ یہ ایک محل بن جاتا ہے۔ اور اسی لمحے برونو نے ان کے گرد چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایسا لگا جیسے وہ بھی ان کی نئی زندگی میں برکت دے رہا ہو۔